إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو فرماتے اللہ اس چاند کو ہم پر روشن کیجئے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور چاند کو ہی خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے میرے اور آپ کے رب فقط اللہ ہیں۔ یہ ہمارا مبارک دین ہے کہ ہر چھوٹے بڑے مرحلے پر ہماری شرعی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے۔ چاند دیکھنا، چاند کا طلوع ہونا بظاہر ہمارے ہاں ایک معمولی سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی کوئی رجوع اللہ یا کوئی دعا مانگی جائے۔ لیکن حقیقت میں چاند جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی آیات میں سے ایک آیت اور نشانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اتنا بڑا قرہ ہے یہ، اور تخلیق آسمان و زمین سے اب تک اور قیامت تک فرما برداری کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اور پھر اس چاند کے ساتھ ہماری مبارک شریعت میں بہت ساری عبادات وابستہ کر دی گئیں، کہ جن کی ادائیگی فقط چاند کے ساتھ ہے۔ سنن مستحبات تو کجا، فرائض بھی ہماری اس مبارک شریعت سے وابستہ ہیں۔ رمضان کے فرض عین روزے ہیں، وہ اسی رؤیت ہلال چاند دیکھنے کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ حج ہے، وہ بھی اسی رؤیت ہلال چاند دیکھنے کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔
اس لیے فرض کفایہ لکھا ہے چاند کے اعتبار سے تاریخ کو محفوظ رکھنا، ایام کو معلوم رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کو چاند کے اعتبار سے تاریخوں کا صحیح علم ہو اور اس کا حساب کا خیال بھی رکھ رہے ہوں وہ۔ چنانچہ ہمارے مدارس دینیہ میں عام طور پر جس تاریخ کا زیادہ اہتمام اور رعایت ہوتی ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سال کا شروع ہونا، ختم ہونا، وظائف کا تقسیم ہونا، سب یہ چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور چاند کے ساتھ ہمارے بہت سارے مستحب اعمال بھی وابستہ رہتے ہیں۔ جیسے ایام بیز کے روزے ہیں، یہ چاند سے وابستہ ہیں۔ 9 محرم 10 محرم کا روزہ ہے، یہ بھی اسی چاند سے وابستہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں پہلے 9 دنوں کے روزوں کا استحباب، وہ بھی اسی چاند کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ شوال کے 6 روزوں کا تعلق بھی اسی چاند سے وابستہ ہے، اور کچھ واجبات بھی وابستہ ہیں۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، قربانی جو کہ واجب ہے، اس کے 3 ایام، اس کے اوقات، ان کا تعلق بھی چاند سے وابستہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاند واقعی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو چاند کو دیکھنے کا ادب یہاں بیان ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ اردو ایک تنگ دامن سی زبان ہے، آج چاند طلوع ہو اور 30 تک ہمارے ہاں وہ چاند ہے، لیکن عربی میں اس کے نام جدا ہیں۔ پہلے 3 رات تک کے چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ یہ ہلال ہے۔ ہلال احلال سے ہے، اس کا اصل تو معنی ہے شور کرنا، اونچی آواز سے بولنا۔ چنانچہ حاجی جو حج کا احرام باندھتا ہے اور احرام باندھنے کے ساتھ جو زور سے تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کو بھی احلال سے تعبیر کرتے ہیں، احل بالتلبیہ۔ قرآن میں وما احل لغیر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر شور کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اونچی بلند آواز سے ان کا نام لیتے تھے۔ اور ہلال کے وقت چونکہ چاند نیا چاند ہو تو لوگ دیکھتے وقت ایک گنا سا شور بھی کر لیتے ہیں، بھائی چاند چاند نظر آ گیا، وہ دیکھو بھائی وہ رہا چاند۔ اس مناسبت سے پہلے 3 دن کا جو چاند ہے اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ پھر ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو قمر کہتے ہیں۔ پھر 13ویں 14ویں 15ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ کوئی وسعت نہیں ہے، اردو ہو یا ہماری سرائکیاں ہوں، عربی میں بہت وسعت ہے، اور
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کو جب بندہ دیکھے ضروری نہیں کہ پہلی رات میں دیکھے تو یہ دعا پڑھے، چونکہ ہلال کا لفظ 3 رات تک پر بولا جا سکتا ہے، اس لیے پہلی 3 راتوں میں سے کسی رات میں بھی بندہ اگر چاند دیکھ لے تو یہ دعا پڑھ سکتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اگر پہلی کا چاند نہیں دیکھ سکے، دوسری میں نہیں دیکھ سکے، تیسری میں دیکھ لیا تو بہت اچھا، یہ دعا پڑھ لو۔ اور شریعت کا ایک بڑا اچھا سا ایک اور مزاج بھی ہے، کسی کام کے آغاز میں، ابتدا میں، اس کام کے حال اور شان کے مطابق ہماری مبارک شریعت میں دعاؤں کی تلقین ہے۔ اگر وہ اس آغاز اور ابتدا میں رجوع الی اللہ دعا نصیب ہو جائے تو گویا اس کام کے پھر انتہا تک ایک گناہ عافیت کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ صبح شروع ہوئی تو اس وقت کی ایک دعا ہے، صبح کی، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر هذا اليوم وشر ما فیہا، دعا ہے تاکہ سارا دن عافیت میں رہے۔ رات آنے لگے پھر ایک دعا ہے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ الی آخری۔ سفر شروع کرو ایک دعا ہے، نیند شروع کرو ایک دعا ہے، وضو شروع کرو ایک دعا ہے۔ تو ہماری شریعت میں یہ شاندار ہدایت ہے کہ کسی کام کے آغاز کو دعاؤں اور رجوع الی اللہ سے بھر لو، پھر موج کرو۔ اس کام کی انتہا تک آپ کو عافیت نصیب رہے گی۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ حدیث میں ہے جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے لگے تو اس وقت بھی ایک دعا ہے، وہ ایک کام کا آغاز ہے، ایک پوری نسل کا آغاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت دعا کا اہتمام کر لو تو شیطان کے ضرر اور شر سے وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کوئی چیز خریدو اس کے آغاز پر اس کی پیشانی مرکزی مقام پہ ہاتھ رکھ کے، بیوی سے نکاح کر کے لے آؤ، گاڑی لے آؤ، جانور لے آؤ، کوئی نئی چیز، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا۔ گھر میں داخل ہونے کا آغاز کرو تو دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، یعنی جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا ہر شرور اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ مسجد سے نکلنے کا آغاز ہے، اس پر ایک دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، تو ہم پڑھتے ہی۔ اس دعا کی برکت یہ لکھی ہے کہ جب تک واپس مسجد میں نہ آئے تب تک ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ تو آغاز پر شریعت نے دعائیں سکھائیں تاکہ اس آغاز سے ہونے والی کاموں کی جو ابتدا ہے اپنے انتہا تک مامون اور محفوظ ہو۔ تو چاند سے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔
تو اس کے لیے شریعت نے ہدایت دی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس کو ہم پر روشن کرو، طلوع کرو امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ عجیب ذوق ہے اسلام کا۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ طعنہ، شورش اور بے امنی کا اسلام اور اہل اسلام کو دیا جاتا ہے۔ جس کالک کے مستحق مغرب و امریکہ خود ہوتے ہیں، اپنے فعل قبیح اور شر کے بعد وہ کالک مسلمانوں کے منہ پر ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ناپاک ناکام سعی ہوتی ہے ان کی۔ ایٹم بم اور ڈیزی کٹر بم پھینک کر کے بھی جب کسی مسلمان کی مظلومانہ آواز اٹھتی ہے یا اس کی بے بسی بے کسی کے حال میں پتھر یا بندوق کی گولی نکلتی ہے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد اور بے امن لوگ ہیں۔ اپنے ڈرون اور انسانیت سوز آئٹم کے استعمال کرنے کے بعد بھی وہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو رہے ہوتے ہیں، صاحب ہم تو امن قائم کرنے آئے تھے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہم نے جو مارا ہے ہمارا مقصود امن تھا۔ اور اسلام کا آپ مزاج دیکھیں، ایمان پر بھی امن کو مانگ رہے ہیں۔ ارے ہمارا تو ایمان ہی امن سے نکلا ہے، ہمارا تو ایمان ہی امن سے ہے۔ پھر جس کو کوئی امن سمجھتا ہے وہ امن ہمارے ایمان پر مقدم ہے۔ اسلام اپنی خلافت اور ریاست کے قیام کا جو تصور رکھتا ہے، اس تصور کا آغاز اور بنیاد بھی یہی ہے کہ خدا کی زمین کو جس طرح ایمان سے بھرنا ہے اسی طرح امن سے بھرنا ہے۔ جہاں جہاں جب تک خلافتوں کا وجود رہا ہے، اسلامی حکومتوں کا نفاذ رہا ہے، وہاں تب تک امن رہا ہے، سکون رہا ہے۔ ارے صرف مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو بھی امن اور سکون رہا ہے۔ اسلام اپنی سطوت اور غلبے کے بعد کہ کسی کافر اور کسی ملحد، کسی بے دین، کسی منکر خدا کے خلافت و امارت و حکومت کا دور نہیں کہ بھیڑیا اور بکریاں ایک دوسرے سے پرامن ہیں۔ بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چرنے لگ گئے ہوں اور بکریاں ان بھیڑیوں سے مامون اور محفوظ رہی ہوں۔ ایسے مبارک ادوار، ایسے مبارک لمحات خدا کی زمین پر خدا کی مخلوق نے مسلم حکمرانوں، اسلامی حکومتوں کے دور میں دیکھے ہیں۔ تو کتنی شاندار دعا ہے چاند دیکھنے کے وقت، اللہم احلہ علینا بالامن، اللہ اس چاند کو ہم پر امن کے ساتھ روشن کر دو۔ اسلام امن کی صرف دعائیں نہیں، عملی مساعی بھی پیش کرتا ہے۔ تم جہاں گئے ہو خون خرابہ کے علاوہ تمہاری تاریخ نہیں ہے۔
اسلام جہاں آیا ہے، اسلام جہاں داخل ہوا ہے، وہاں امن کے علاوہ کوئی تصور نہیں۔ تو کتنی شاندار دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ اللہ اس مہینے کو ہم پر طلوع کیجئے، روشن کیجئے امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ سچ تو یہ ہے کہ امن کے ماحول میں ہی ایمانیات کو بندہ بروئے کار لا سکتا ہے۔ امن نہ ہو تو وہ ہم سکون سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ امن کا ماحول اور امن کا دائرہ کار نہ ہو تو ہم تو کوئی عبادت اچھے انداز سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اسلام کو امن نہ سکھایا جائے، اسلام کو امن کی تلقین نہ کی جائے۔ اسلام اپنے دامن میں امن و آتشی کا شاندار پیغام رکھتا ہے، پیغامی نہیں، عملی نمونے اور ثبوت رکھتا ہے۔ وہ گزشتہ دنوں جب وہ آزادی مارچ وہاں سے اسلام آباد سے شروع ہوا JUI کے تحت اور اسلام آباد پہنچا اور وہاں 17-18 دن لاکھوں کا مجمع موجود رہا، تو ایک یورپی صحافی مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ مولانا آپ کے طبقے کی پہلی مرتبہ اتنی پرامن تصویر سامنے آئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو مولانا نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا ہماری پہلے بھی یہی تصویر تھی، تم نے غلط پیش کی، تم نے ہمارا نمونہ غلط پیش کیا، ہم پہلے دن سے یوں پرامن لوگ ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو روڈ سے گزروا کر، ارے یوں تو بکریاں بھی پرامن ہو کر کے نہیں گزرتی، وہ بھی کوئی نہ کوئی پتا اور گھاس کھا کے چلی جاتی ہیں۔ یوں پرامن طریقے سے لاکھوں لوگ پہنچے اور واپس گھروں میں چلے گئے، نہ گملہ ٹوٹا نہ پتا ہلا۔ واقعتاً اس 15ویں صدی میں بھی مسلمان اپنے دامن میں اسلامی اقدار اور اسلامی آداب اپنے نشیب و فراز میں محفوظ رکھتے ہیں۔ پروپیگنڈا ایسا ہوا ہے، اہل ایمان، اہل اسلام اور دینی طبقات سے متعلق پوری دنیا میں یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ارہابی ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں جج، تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ علماء کے وجود کے فائدے پر 2 لفظوں میں کوئی بات کرو کہ ان علماء کا اس دنیا میں کیا فائدہ ہے۔ وہ خود جج تھے، تو اللہ نے ایسے بات ڈالی فی البدیہہ طور پر، میں نے فوراً عرض کیا، میں نے کہا اگر علماء کو معاشرے سے ہٹا دو اور نکال دو، اگر آپ کے پاس عوامی جھگڑوں لڑائیوں کے مقدمات کی فہرست پہلے 50% آتی ہے تو پھر 100% آئے گی، اگر پہلے 100% آتی ہے تو پھر 200% آئے گی۔ چونکہ کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ سینئر جج ہیں، آپ اپنے پاس آنے والے مقدمات کو اگر ان کی فہرست کو جانچیں، ان کی چھان پھٹک کریں، انہی لوگوں کی لڑائیاں، انہی لوگوں کے مقدمے آپ کے پاس ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، مولانا کا خطاب نہیں سنتے، مسجد میں نہیں جاتے، کسی اللہ والے سے وابستہ نہیں ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، کسی عالم دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور میں نے عرض کیا مجھے یقین ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، صرف بیٹھ کر جاتا ہے، وہ بہت سارے اپنے جذبات سے وہیں توبہ کر کے جا رہا ہوتا ہے، وہیں تبدیل ہو کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ ان سے لڑائیاں اور فساد اور بے امنی، بے اطمینانی صادر ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، اور خدا نخواستہ ان کے تعلق میں اس طرح کی کوئی شورش اور کوئی جھگڑا فساد ہو تو علماء اپنے اہل تعلق کو خود ہی سلجھا لیتے ہیں، وہ مسجد اور نجی ماحول میں ہی ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ بڑے ذہین اور سینئر جج تھے، میری یہ بات سن کر کے ہکے بکے رہے، کہنے لگے بہت ہی عظیم فائدہ آپ نے علماء کا بتایا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں پڑھاتے ہیں علماء، تمہیں قرآن و حدیث سکھاتے ہیں۔ علماء کا وجود باعث امن ہے، علماء سے تعلق رکھنے والے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے۔ ایک جگہ ہم نے بیان کیا تو بیان کے بعد مجھے ایک صاحب آ کر ملے، کہنے لگے مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں 17 سال سے ایک دوست سے لڑا ہوا تھا اور میرا جھگڑا چل رہا تھا، آج میں نے آپ کا بیان سن کر کے توبہ کر لی، ابھی میں نے اس سے مصافحہ بھی کر لیا ہے۔ مجھے کہا ایک مقام پر ہمارا بیان ہوا، ہم نے صلح اور صبر پر بیان کیا، اور وہاں کچھ ایسے فریق بیٹھے تھے جو باہم جھگڑے ہوئے تھے اور دست و گریباں تھے۔ مجھے بعد میں وہ صاحب ملے، کہنے لگے آپ کا بیان ہوتے وقت میرے دل میں بار بار آیا کہ میں اپنے فریق مخالف کو جا کر کے ابھی گلے لگ لوں، ان سے معانقہ کر لوں۔ امن و آچی کے داعی ہیں علماء، ہمارا دین داعی ہے، ہمارے دین نے ہمیں امن سکھایا ہے، پر امن رہنا بھی ان کو آتا ہے، پر امن رکھنا بھی ان کو آتا ہے۔ شرارتیں خود مچاؤ، شورشیں خود بپا کرو، سٹرائک خود کرو، اور اپنی منہ کی کالک دوسرے کے منہ پہ ملنے کی کوشش کرو۔ وہ کوئی ذمہ دار تھا تو وہ رات کو دودھ رکھتا تو صبح دودھ نہ ہوتا، پی جاتا اس کا خادم۔ تو کئی دنوں کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یار کیا مصیبت ہے یار، روزانہ دودھ جو ہے وہ کو پی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا کٹا، یہ رات کو چھوٹتا ہے، یہ پی جاتا ہے۔ وہ کمبخت کیا کرتا، رات کو دودھ خود پی جاتا اور ذرا سی ملائی جو ہے اس کے کٹے کے منہ پہ لگا دیتا۔ اب وہ صبح اٹھتا اور کٹے کی ایسی تیسی ہوتی، بدبخت تو دودھ پی گیا، تیرے حصے کا بھی دیا، پھر اور پی گیا، میرا بھی پی گیا تو یہ وہ حال ہے، بے امنی اور بد امنی پھیلا کر کے، اور وہ دینی طبقات، اہل ایمان، اہل اسلام، علماء کے منہ پر مل دی جاتی ہے۔ ہمارا اسلام بڑا عظیم اسلام ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو اور اس مہینے کو روشن کرو ہم پر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ والسلامتی والاسلام، دیکھیں پھر اسلام پر سلامتی کو مقدم کیا، سلامتی اور عافیت عطا کیجئے اور اسلام پر استحکام عطا کیجئے، امن کو ایمان پر، سلامتی کو اسلام پر مقدم کیا۔ ایک دفعہ نہیں، یوں دعا کر کے اہل اسلام کو قیامت تک کا ایک ذوق دیا، مسلمانوں کو ایک سوچ اور فکر دی، ایک نظریہ دیا، ایک صراط مستقیم دیا۔ یہ محض دعا تھوڑی ہے، یہ ایک نظر و فکر کی تعبیر ہے، ایک کہ ہمارے مقاصد اور ہمارے مطلوبات دنیا میں کیا ہونے چاہیے۔
امن اور ایمان ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں، سلامتی و اسلام یہ اس دنیا میں ہمارا مقصد ہے، ہمارا مطلوب ہے، ان مقاصد کے لیے ہماری جد و جہد ہے، ان مقاصد کے لیے ہماری جد و جہد ہے۔ یہ دعا ہی نہیں سکھا رہے ہمارے پیغمبر، ہمیں ایک نظر و فکر دے رہے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہیں، صراط مستقیم عطا فرما رہے ہیں، ہمیں ہماری جد و جہد کا میدان فراہم کر رہے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو روشن کیجیے ہم پر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہمارا محفوظ رہنا چاہیے، اور ایمان ہی اصل چیز ہے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، ایمان کو قبر تک بچا بچا کر پہنچا دو، پھر جیت ہی جیت ہے۔ ایمان کسی مسلمان کی بہترین متاع، قیمتی ترین چیز وہ ایمان ہے، قیمتی متاع ایمان ہے۔ کوئی آدمی اپنا ایمان اس دنیا کی زندگی میں رہ کر بچا لیتا ہے، اپنا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، محفوظ کرنے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ والسلامتی والاسلام، اللہ پھر سلامتی عطا کیجیے۔ امن کے ساتھ، امن کا مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں بے خوفی سے ہے، اور سلامتی کا مطلب سکون کے اسباب کے مہیا ہونے سے ہے۔ ایک آدمی بے امن تو ہے، یعنی بے خوف تو ہے، پر امن ہے، لیکن اس کے لیے اچھا ماحول، پنکھا نہیں چل رہا، اچھی ہوا نہیں ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، یعنی امن کے ساتھ سلامتی۔ کہ ایک آدمی پر امن اور بے خوف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امن اور سلامتی بھی حاصل کیا ہوا ہے، اس کو سازگار ماحول بھی نصیب ہے۔ اسلام اس حد تک پرسکون اور پر لطف ماحول کو فراہم ہی نہیں کرتا، مانگتا ہی نہیں، اس کا نظر و فکر عطا کرتا ہے۔ اور دل کے عقیدے کی اچھائی کا نام ایمان ہے، اعضاء کے اسلام کے مطابق ڈھل جانے کا نام اسلام ہے۔ دل میں بھی امن ہو، ظاہر میں بھی احکام کا نفاذ نظر آ رہا ہو، اللہ یوں زندگی چاہیے، پر امن ہو، پر راحت زندگی ہو، دل میں ایمان ہو، ظاہر سے اسلام کا ظہور ہو، شکل اور صورت، نشیب و فراز، نشست و برخاست، وہ بھی اسلام کی تابعداری کی ہو۔ اور ساتھ میں فرما دیا ربی و ربک اللہ، میرے اور آپ کے رب اللہ ہیں، چاند کو خطاب کر کے کہو۔ اور یہ ان لوگوں کو ایک پیغام ہے جو لوگ چاند اور سورج کے پرستار ہیں، مشرکوں کو، ان کو ایک پیغام ہے، یہ رب نہیں ہیں، یہ مخلوق ہیں، ان کے رب اللہ ہیں۔ دعاؤں میں بھی ہمیں نظریہ اور فکر سکھایا جاتا ہے۔ ربی و ربک اللہ، محققین نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے، احوال کے بدلنے کے مواقع میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک چانس ہوتا ہے۔ رات ختم ہو رہی ہے، دن شروع ہو رہا ہے، وہاں دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، کیا مطلب اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ماحول ہے؟ ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، اب دعا مانگو، کوئی دعاؤں کی قبولیت کے چانس ہیں۔ تغیر احوال، تبدل احوال کے جو مواقع ہوتے ہیں، یہ قبولیت دعاؤں کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے لکھا کہ سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسلسل اس کا حال تغیر کا شکار ہوتا ہے، اس کا حال تغیر کا شکار ہے، اور مسافر کی دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، مسافر مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کا ان خاص مواقع پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن مواقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین اور ہدایت فرمائی، اور اس دعا کو سارے یاد کر لو۔ نیا چاند آئے ربیع الاول کا، ہم سب یہ دعا پڑھیں، بچوں کو یاد کرایا کریں، بچوں کو سے پڑھوایا کریں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ بہت آسان سی دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر